تو ذات کی تعلیم کب اسٹارٹ ہوگی؟ ذات کی تعلیم تب اسٹارٹ ہوگی جب اس میں اللہ تیرے اندر جائے گا، اس کا جو آخری لیٹر ہے را، اس کے نور کے ساتھ چپک کے اس میں ذات کا نور نسوں میں جائے گا، پھر اس کے بعد را کا نور تیرے خون کے سیلز میں گھس جائے گا اور اللہ خون میں تیرتا رہے گا، یہاں سے موڑ آئے گا تیرا، اب تو ذات ریاض امام مہدی کی طرف جا رہا ہے۔ اور اگر اس میں ذات کا نور تیرے خون کے سیل میں چلا گیا اور را ریاض دوڑتا رہا تو پھر تو پیروکار مہدی بن جائے گا، وہ ذات کا علم نہیں ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ ذات کا علم اور فیض کب اور کہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے؟ تو ایک تو ذکر قلب کی اجازت ہوتی ہے جو بہت سارے ولیوں نے عطا کی، لیکن اس میں ذات کا اللہ کی طرف سے عطا ہونا کچھ اور ہے۔ اس میں ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، جو اس میں ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا تو اس اسم ذات کے آخر میں غیر اعلانیہ طور پر میم شامل تھا، جو کہ اس اسم ذات کا وسیلہ تھا، جو کہ یہ کہتا تھا کہ یہ اسم ذات میم کی پراپرٹی ہے، لہٰذا میم کو راضی کرنا ضروری ہے۔ چونکہ آپ کو تعلیم نہیں ملی اس لیے آپ فقر کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ وہ اسم ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا اللہ نے، تو اس کے آخر میں میم ہے، جو اللہ کا آخری لفظ ہے نا، ہے، اس میں میم چھپا ہوا ہے، تو وہ میم کا وسیلہ ہے، میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد اسم ذات ملا مولا علی کو بھی، اس کے آخر میں عین ہے، علی۔ جو اسم ذات مولا علی کو ملا اس کے لیے ضروری تھا کہ مولا علی کا وسیلہ ہے، لہٰذا مولا علی کے سامنے زانو ادب طے کرنا ہے، ان کے بغیر گاڑی آگے نہیں چلے گی۔ پھر وہ اہل بیت کے مختلف ائمہ اکرام کو مولا علی کی طرف سے اسم ذات اور ذکر قلب کا اذن ملا۔ پھر ان 11 اماموں کے بعد سب اکٹھا کر کے ساری طاقت 11 اماموں کی، پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسم ذات دے دیا گیا۔ تو اب اسم ذات غوث اعظم کی کنجی تھی، اب جو غوث اعظم سے بغض رکھے گا وہ اسم ذات سے محروم رہے گا۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ بات آپ کو پتہ نہیں ہے۔ ویسے تو آپ نے تمام اہل البیت کی تعظیم، محبت، عزت کرنی ہے، تمام اولیاء کرام کی بھی عزت اور تعظیم کرنی ہے۔ آپ سب کی تعظیم کرتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں، سب کے قصیدے پڑھتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن اسم ذات جس کی ملکیت ہے اگر اس سے بغض رکھتے ہیں تو صاحب ایمان نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ایمان کا فارمولا اس ذات کے پاس ہے جس سے تو نے بغض رکھا ہوا ہے۔ تو اب اگر اس ذات سے بغض رکھا ہوا ہے جس کو اللہ نے بٹھایا ہے تو پھر تب حضور کی محبت کے دعوے کر، مولا علی کی محبت کے بھی دعوے کر، ائمہ اہل بیت کی محبت کے بھی دعوے کر، یہ ذات جس کو اللہ نے اب بٹھایا ہے اس کو کیوں جھٹلا رہا ہے؟ تو نے اگر اس کو جھٹلا دیا تو پھر نہ حضور تجھے منہ لگائیں گے، نہ مولا علی تیری طرف نظر التفات کریں گے، نہ اہل البیت کے کوئی بھی اماموں میں سے امام آپ کی طرف نظر التفات کرے گا، کیونکہ اللہ نے جس کو ڈیوٹی پر بٹھایا ہے اس کو ماننا ضروری ہے تیرے لیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم تو صبح شام حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں، ہم تو مولا علی کے چاہنے والے ہیں، ہم تو ابو بکر کے چاہنے والے ہیں، ہمیں کسی غوث اعظم کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو ڈیوٹی پہ بٹھایا ہے، اپنی مرضی سے نہیں بیٹھا، وہ اسی اللہ نے بٹھایا ہے جس نے آدم کو بھیجا اور محمد رسول اللہ کو بھیجا تھا، اسی اللہ نے بٹھایا ہے جس نے مولا علی کو ولایت عطا فرمائی۔ یہ ولایت کا تسلسل ہے۔
ہمارے سنیوں کے اندر تو یہ بات عام ہے نا، پنجاب میں کہتے ہیں وڈے پیر، کراچی میں کہتے ہیں پیرانے پیر دستگیر، صرف اتنا ہی کہتے ہیں اور کچھ نہیں پتا، یہ راز نہیں پتا۔ اب چونکہ یہ راز نہیں پتا تو مولویوں کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے، وہ کہتے ہیں کہ غوث اعظم دین پر دلیل تو نہیں ہے۔ ہاں دلیل ہیں، دلیل ہیں، یاد رکھیں قرآن مجید میں جو کہا گیا ہے نا کہ آج آپ کے دین کو مکمل کر دیا، وہ اشارہ صرف شریعت کے لیے ہے۔ طریقت کا دین کہاں مکمل ہوا تھا اس دن؟ طریقت کا دین مکمل ہوتا تو مولا علی کا دروازہ کھلا کیوں رہتا؟ شریعت کا دین مکمل ہوا تھا، طریقت کا دین مکمل نہیں ہوا تھا۔ پھر اب جب غوث پاک کے پاس اسم ذات کی کنجی آ گئی تو پھر غوث پاک کا جو نام تھا وہ آخر میں لگا ان کے اسم ذات کے۔ ایک اسم ذات کی قسم اللہ تعالیٰ نے لال شہباز قلندر کو بھی عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد آ گئے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب جو امام مہدی آئے ہیں تو یہ اسم ذات گوہرین برانڈ کا ہے۔ اس میں اسم ذات اللہ کا آخری حرف جو ہا ہے وہ رے میں تبدیل ہوا ہے۔ یہاں پر سمجھنے کی کوشش کریں، پرانے ساتھی جو ہمارے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اپنی مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے کلیئر کرے یہاں پر۔ اچھا اب وہ کیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کچھ اور ہے اور امام مہدی کے نام کا ذکر کچھ اور الگ طریقے سے ہوگا۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ ذات کی تعلیم کہیں اور سے آئے گی، الگ ہے۔ اس میں ذات اللہ کی تعلیم کوئی اور ہے، یہ الگ ہے۔ یہ بات ہی غلط ہے۔ صحیح بات کیا ہے؟ سرکار نے مجھے خود فرمایا کہ اس میں ذات کا آخری جو لفظ ہوتا ہے وہ اس کے نام کا پہلا لیٹر ہوتا ہے جس کو وہ اسم ذات عطا ہوا ہے۔ تو جب بھی اس میں اللہ دل کی دھڑکنوں میں گونجتا ہے تو وہ آخری لفظ بھی اس کا بھی رگڑا لگتا ہے۔ وہ جو آخری لفظ ہے نا اس کا بھی رگڑا لگتا ہے۔ یہ سرکار نے فرمایا کہ جس کا ذکر جاری ہو جائے ممکن نہیں کہ اس بندے کو مرشد سے عشق نہ ہو۔ اچھا اب ہمارے جو سینئر بھائی ہیں انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے دیکھا ہے انجمن سرفروش شان اسلام کا حال کہ اتنے سارے لوگوں کو ذکر قلب حاصل ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی ان میں سرکار کی محبت کا وہ رنگ ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ اللہ والے ہیں اور ہم ذات والے ہیں، لیکن یہاں پر یہ دھوکہ کھا گئے۔ دھوکہ کیا ہوا؟ ذکر قلب کا ثبوت اس میں ہے کہ اگر وہ سرکار گوہر شاہی کے نام پر جیتا اور مرتا ہے، سرکار سے محبت کرتا ہے، سرکار کی غلامی میں سرکار کے نالین کو اپنے سر کا تاج سمجھتا ہے، سرکار گوہر شاہی قرآن ہے، سرکار گوہر شاہی رسول ہے، سرکار گوہر شاہی اللہ ہے، اگر یہ عقیدہ ہے تو وہ ذاکر قلبی ہے۔ اور اگر سرکار کی الفت اور محبت اس کے دل میں جگہ نہیں بنا پائی تو واللہ سرکار کی زلفوں کی قسم وہ ذاکر قلبی بنا ہی نہیں، اس کو جھوٹ ہوا، اس کو جھوٹ لگا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جس کا دل حقیقی طور پر اللہ کرے گا تو اسی ذکر سے اس کو ذات کا راستہ نظر آئے گا، کچھ اور نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ را کا جو لفظ ہے وہ اس میں اللہ کے ساتھ مکس ہو کے ٹکرا رہا ہے، اور اس کے نور کی وجہ سے ہی تو سارا نور اللہ کا تیرے جسم میں جائے گا، ورنہ تو جائے گا ہی نہیں اگر وہ نہ ہوگا تو۔ جس طرح یہ ایک اسپائس ہے ہلدی، ٹرمرک، ہلدی کا نام سنا ہے نا؟ تو یہ ہلدی لوگ استعمال کرتے ہیں، چوٹ لگ جائے تو اس کا لیپ لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہلدی کو کھاتے بھی ہیں، اس سے جو بون ڈینسٹی ہے وہ انکریز ہوتی ہے۔ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے تو آپ کی جو بون ڈینسٹی ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ ہلدی کا استعمال کرتے ہیں ان کی جو ایک اس کے اندر کمپوننٹ ہوتا ہے ہلدی میں کرکمن،
تو کرکمن کا کام کیا ہے؟ وہ کرکمن اتنا اسٹرانگ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ 1 درجن آئبوپروفین کی گولیاں ایک طرف، اور وہ ایک چمچے میں جو کرکمن ہلدی کے ہے وہ اس سے 1200 ٹائمز زیادہ۔ تو اگر آپ ہلدی کا استعمال کرتے رہیں گے تو جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا، ایرتھرائٹس کی بیماری ختم ہو جائے گی، سمجھے؟ بون ڈینسٹی مضبوط ہو جائے گی، بون انکریز ہوگی ڈینسٹی، اور جو انفلیمیشن ہے مسلز میں یا دوسرے پتہ نہیں کہاں، کبھی انفلیمیشن ہمارے لیور میں، کبھی کڈنی میں، کبھی کہیں، آپ لوگ تو صرف یہ جانتے ہیں کہ مسلز میں انفلیمیشن ہوئی ہے، کیا خبر لیور میں ہو گئی ہو، کیا خبر کڈنیز میں ہو گئی ہو، پھیپھڑوں میں ہو گئی ہو، جگہ جگہ ہوتی رہتی ہے نا۔ تو یہ لوگ جو ہلدی کا استعمال کرتے ہیں تو یہ درد ورد مسلز وغیرہ میں پریشانی یہ سب دور رہتی ہے۔ لیکن ہلدی کا ایک مسئلہ ہے کہ ہلدی اگر آپ نے چمچہ لیا اور کھا لی، یا کچی ہلدی لی اور چبا لی ادرک کی طرح، تو بیکار ہے۔ ہلدی صرف اس وقت ایفیکٹو اور مؤثر ہے جب اس کو فیٹ کے ساتھ کھایا جائے، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہلدی کو دودھ میں ڈالا جاتا ہے۔ اچھا، اب دودھ بھی 2 قسم کا ہے، ایک سیمی اسکمڈ ہے اور ایک فلی اسکمڈ ہے۔ اس میں ڈال کے پیئیں گے تو بیکار ہے کیونکہ اس میں تو فیٹ نکلی ہوئی ہے۔ تو فل کریم ملک لیں، گول ٹاپ والا، اس میں فیٹس ہوتی ہیں، اس میں ہلدی ڈال کر کے کھائیں گے تو پھر وہ اثر دکھائے گی، پھر اس کا اثر ہوگا، پھر وہ جسم میں جگہ جگہ جائے گی۔ اسی طرح اللہ کا نور ہے، جب تک مرشد کے نور میں نہ ہو وہ بھی اثر نہیں دکھائے گا نا۔ اسی طرح اللہ کا نور ہے، جب تک وسیلے کا نور نہ ہو اس میں وہ اندر جائے گا ہی نہیں۔ جب وسیلہ محمد رسول اللہ ہی تھے اور کوئی تھا نہیں، تو پھر میم کے نور میں مکس ہوتا تھا نا وہ، اس میں اللہ، اس لیے فرمایا مجھ پہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھو۔ ہم نے جب حضور پاک سے پوچھا ہم تو درود پڑھتے ہی نہیں، کہا کہ تمہیں ضرورت نہیں درود پڑھنے کی، جس نے اس میں ذات تمہیں دیا ہے اس کا نام لو زیادہ سے زیادہ۔ ان کو میں نے دیا تھا اس لیے ان کو درود پڑھنا تھا۔ جو مولا علی کو جس سے اس میں ذات ملا، انہوں نے یا علی کیا تو ان کے دل میں اللہ کا نور اترا۔ اور جن کو امام زین العابدین سے ملا، یا ان کو موسیٰ کاظم سے ملا، یا امام نقی سے ملا، یا امام باقر سے ملا، یا امام جعفر صادق سے ملا، تو ان کے ساتھ ان ائمہ کرام کے نام کا نور شامل ہونا ضروری تھا۔ تو اب سرکار گوہر شاہی کو جو اسم ذات اللہ نے دیا ہے، اس میں سرکار گوہر شاہی کے نام کی فیٹ ضروری ہے۔ تو وہ سرکار اپنی نظریں رکھیں گے اپنے نور پر، اور پھر سرکار کے نام کا نور اسم ذات کے نور کو کھینچے گا۔ اس کو کہتے ہیں راہ سلوک میں چلنا۔ اسم ذات کو اسم ریاض کھینچے گا، اسم ذات کو، اور ریاض کا را اس کے اندر لگا ہوا ہے آلریڈی۔ اب کیا ہوا؟ اب آپ نے ذکر لے لیا، اللہ اللہ شروع کر دی، مقدر میں لکھا تھا، سرکار نے چلا بھی دیا۔ اب کیا ہوا؟ اب آپ کا ٹکراؤ ہو گیا منافق ذاکرین سے، جو آپ کو سرکار کی عظمت سے روکتے رہے۔ وہ سرکار کے لیے دل میں جب کانٹا پھنس گیا، بغض آ گیا، تو وہ جو سرکار کا نام اسم ذات کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس نے اثر نہیں دکھایا، تو اسم ذات کا نور پھر وہاں سے جانا بند ہو گیا، اور جو تمہارا ذکر چلا تھا تم اسی خوش فہمی میں رہے کہ میں تو ذاکر قلبی ہوں۔ اگر کبھی دیکھنا ہو کہ تم ذاکر قلبی تھے اور آج بھی ہو، تو یہ دیکھتے رہنا کہ ذکر قلب کے ساتھ ساتھ سرکار کی محبت میں، یقین میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر سرکار کی محبت میں، یقین میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو معلوم نور اندر جا رہا ہے، اور اگر وہیں اٹکے ہوئے ہو، سرکار کی ذات پر یقین قائم ہی نہیں ہو رہا، تو وہ نور بھی اندر نہیں جا رہا۔ جب تک وہ کانٹا نکلے گا نہیں، جب تک وہ بغض نکلے گا نہیں، اس وقت تک تمہارا جو ذکر ہے وہ بند ہی رہے گا، چلے گا نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جن کے اوپر ہم نے کام کیا جب ہم کراچی جاتے تھے، جیسے امجد حسین ہے، تو ان لوگوں کا تو اس وقت بحال ہو گیا،
کیونکہ ان کے دلوں میں سرکار کی عظمت آ گئی، محبت آ گئی، بحال ہو گیا۔ اور جن کا وہ نہیں ہوا، وہ اس میں ذات ٹکراتا ہی رہا کچھ عرصے کے لیے، ٹکراتا رہا، جیسے وہ پھڑپھڑاتی ہے نا مرغی، اس طرح وہ پھڑپھڑاتا رہا، لیکن اس کے اندر اس میں ذات کے کو دھکیلنے والا نور ریاض وہ شامل نہیں ہوا نا، تو وہ یہاں اوپر ہی اللہ اللہ ہوتا رہا، اوپر ہی، دل کے اوپر ہی ہوتا رہا، قلب کے اندر، اس مخلوق کے اندر لے جانے والا وسیلہ نام ریاض کا ہے، اس سے تم کو بغض ہے، بھلے تمہارا نام امینہ ہو، سید فضل حسین ہو، طلعت یا بابر ہو یا کوئی اور ہو، اگر اس سے بغض ہے جس ذات نے عطا کیا ہے تو تمہارا کوئی کچھ بھلا نہیں کر سکتا، تمہیں جھکنا ہوگا گوہر شاہی کی قدموں میں، نہیں جھکو گے تو مارے جاؤ گے، کوئی تمہارا کوئی بھلا نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا، ڈیوٹی والے کی حکومت ہوتی ہے۔ اب انڈیا سے بہت سے لوگ آتے ہیں ذکر کے لیے، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو کسی بزرگ کی بد دعا ہے، انہوں نے ستایا اس بزرگ کو، انہوں نے بد دعا دے دی، اگر کوئی کامل ذات تھا تو اس نے بد دعا دی تو اس بندے کو لگی، اس کی اولاد کو لگی، اولاد کی اولاد کو لگی، 7 پشتوں تک چلتی رہتی ہے بد دعا بزرگوں کی، ولیوں کی۔ اب میں تو ذکر کسی کو دیتا نہیں، ذکر دینے والے تو یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، میں تو دیتا نہیں ذکر کسی کو، جو میرے سامنے کوئی آئے، تو پھر ہوتا کیا ہے، پھر کبھی کبھی یہ یا مرتضیٰ یا یہ کہتے ہیں جی فلاں آدمی کا ذکر نہیں چل رہا، اتنی محبت کرتے ہیں، ان سے پوچھتا ہوں چاند سورج حجر اسود کو مانتا ہے؟ جی ہاں بالکل مانتا ہے۔ سرکار کو امام مہدی مانتا ہے؟ ہاں جی بالکل مانتا ہے۔ سرکار کے نام پہ جیتا مرتا ہے، تو پھر ذکر کیوں نہیں چل رہا؟ پھر چیک کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کسی بزرگ کی بد دعا تھی اس کو۔ اچھا، اب وہ جو بزرگ کی بد دعا ہوتی ہے یا لعنت ہوتی ہے، وہ آگ کی صورت میں انسان کے سینے کے گرد طواف کرتی ہے۔ واللہ ہم نے سینکڑوں لوگوں کے، ابھی گزشتہ 1-2 مہینے میں ہی سینکڑوں لوگوں کے اپنے ہاتھ سے وہ آگ ہٹائی، اور وہ بزرگ ہمارے پیچھے پڑ گئے کہ یہ تم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا ہم نے وہی کیا ہے جو ہمارے مرشد نے ہم کو کرنے کو بولا ہے۔ کیا بولا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی محبت سکھانا۔ لیکن تم نے دیکھا نہیں ہم نے اس کو بد دعا دی تھی۔ ہم نے کہا کہ اللہ کا مشن آپ کی ولایت اور آپ کی بد دعا سے بڑا ہے۔ جو لوگ اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ آپ کو حیا ہے؟ دین مصطفیٰ کی کوئی پرواہ ہے؟ انسانیت کی کوئی پرواہ ہے؟ آپ اپنی بد دعاؤں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو امت مصطفیٰ نظر نہیں آتی ہے؟ ہم ایسا کر دیں، ارے جاؤ ایسا کر دو گے، ایک لفظ اور نہیں بولنا، ولایت سلب ہو جائے گی۔ تو ہزاروں لوگ ایسے ہو گئے، لیکن یہ راز بتائے جانے والے نہیں ہیں۔ اگر تم کو یہ کہا جائے نا، فکر نہیں کرو، ذکر تمہارا چل جائے گا، تم آتے رہو، ایک لفظ بعد میں نہ بولو، تم کو پتہ نہیں ہے کہانی کیا ہو رہی ہے، نہ جانے بیہائنڈ دا سین کیا چل رہا ہے۔ کم سے کم یہ تو کہنے کے قابل ہو جاؤ، میں اس قابل ہو جاؤں کہ چلو باقی سب چھوڑو، یہ میرے کہنے پر یقین کر کے بیٹھا ہے، چلاؤ اس کا ذکر، میں نے کہا ہے یقین کرو، میں نے کہا انتظار کرو، میرے انتظار پر بیٹھا ہے۔ خواجہ غریب نواز کے دربار پر گیا یہ عالمگیر، یہ ولیوں کو شروع میں نہیں مانتا تھا، ولیوں سے پتہ نہیں کیا اس کو بغض تھا، تو اس نے کیا شروع کیا، یہ ہر مزار پہ جانا شروع ہو گیا، اور مزار پہ جا کے کہتا السلام علیکم صاحب مزار کو، اور کہتا اگر یہ زندہ ہیں تو آواز دیں ورنہ میں مزار توڑ دوں گا۔ لہٰذا کیا ہوا، یہ ایک مزار پہ گیا، آواز نہیں آئی، اس نے مزار مسمار کرا دیا، دوسرے پہ گیا، آواز نہیں آئی، مسمار کرا دیا۔ اچھا، اب وہ جو ولی تھے جن لوگوں کے مزار مسمار ہوئے، انہوں نے کہا یہ کتا ہے بھونکنے دو، انہوں نے پرواہ نہیں کی، ایسا نہیں تھا کہ وہ ولی نہیں تھے لیکن وہ جمالی فطرت کے تھے۔ اب یہ سینکڑوں مزار اس نے توڑ دیے، اب اس نے رخ کیا اجمیر شریف کا، خواجہ غریب النواز کے مزار پر۔ جب یہ وہاں کی طرف اس نے ارادہ کیا تو اس کو خواب میں خواجہ صاحب آئے، کہنے لگے جن کے مزار تو نے توڑے ہیں نا وہ جمالی بزرگ تھے، ہم تجھے چھوڑیں گے نہیں اگر تو نے ایسی جرت کی تو، ہم تجھے چھوڑیں گے نہیں ایسی جرت کی تو۔ پھر یہ ادب کے ساتھ گیا، لیکن تھا تو غصے کا تیز، جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے، اس کا دماغ میں تو گوبر بھر جاتا ہے، انسان تھوڑی رہتا ہے وہ۔ اب بادشاہوں کو تو چھوڑو، یہ جو
کرکٹر بن گئے ہیں، اداکار بن گئے ہیں، یہ انسان کہاں رہتے ہیں؟ سراپا بس شہرت کے بھوکے، انانیت کے ستائے ہوئے غلام، یہ سب یہی حال ہوتا ہے ان کا۔ اب وہ گئے تو دیکھا کہ کچھ 50-60 بندے بیٹھے ہوئے ہیں اندھے خواجہ صاحب کے مزار پہ، اور کہہ رہے ہیں کہ اے خواجہ ہماری بینائی لوٹا دے، اللہ سے دعا کر ہمارے آنکھیں صحیح ہو جائیں۔ تو یہ عالمگیر پہنچا، اس نے ان سے پوچھا کہ کتنے عرصے سے بیٹھے ہو؟ بولو بھائی کئی ہفتے ہو گئے بیٹھے ہوئے۔ تو اس نے کہا کہ میں حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں مزار پہ، واپس آیا اور تمہاری آنکھیں صحیح نہیں ہوئی تو میں تم کو سب کو مروا دوں گا۔ اب یہ تو کہہ کے چلا گیا۔ اب وہ جو اندھے تھے، آنکھ تو خراب تھی، ان کی تو تشریف میں پھوڑا نکلا۔ کہنے لگا کہ بھائی ابھی تو زندہ سلامت ہیں، یہ کمبخت تو مروا دے گا۔ اے خواجہ اب تو آنکھیں دے ہر حال میں۔ پھر وہ دل سے گڑ گڑائے، جب دل سے گڑ گڑائے نا تو فوراً آنکھیں آ گئی۔ ساری کہانی ہوتی ہے یقین کی، یقین ہونا چاہیے۔ تو بہت سے لوگوں کو بد دعائیں لگی ہوتی ہیں، ان کا ذکر نہیں چلتا ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، یہ ہم نے تو 2 مہینے پہلے ذکر لیا، 3 مہینے پہلے، ہمارا تو ہو ہی نہیں رہا۔ اچھا، کچھ لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، پیار کرنا چاہتا ہے۔ جن کو اللہ پیار کرنا چاہتا ہے ان کو وہ پہلے آزماتا ہے، اس لیے ان کا ذکر نہیں چلنے دیتا۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ کتنا ثابت قدمی سے لگا رہے۔ 1 مہینہ 2 مہینہ گزرے، بدگمان ہو کے چلا گیا تو بس چھٹی ہو گئی، کہ اس کو کتنی پرواہ ہے میری دوستی کی، کتنی پرواہ ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو بہت سے لوگوں کو اللہ آزماتا ہے شروع میں، بہت سے لوگوں کو بعد میں آزماتا ہے۔ لہٰذا ایک بات ذہن میں رکھو، مقدر میں ہے یا نہیں ہے، بھاڑ میں گیا مقدر۔ جب سرکار گوھر شاہی کے نام پر بیٹھے ہو تو پھر مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو مہینے بعد، 6 مہینے، سال بعد ذکر چل کے رہے گا، کیونکہ گوھر شاہی کے نام پر آئے ہو، بھلے مقدر میں ہو یا نہ ہو۔ یہ سرکار جانے اور اللہ جانے، آپ کا ہاتھ خالی نہیں جائے گا، لہٰذا مایوس نہ ہوں۔ تو وہ جو اسم ذات ہوتا ہے، اس کا جو آخری لیٹر ہے، وہ جس کو اسم ذات عطا ہوا ہے اس کا نام ہے۔ اب وہ ذات راضی رہے گی تو اس کے نام کی تکرار ہوتی رہے گی دل کے دھڑکنوں میں، اور وہ نور کو لے کے پورے وجود میں چلا جائے گا۔ اب 2 نور چلے گئے، ہمیشہ 2 نور ہوں گے۔ جب حضور پاک نے اسم ذات عطا کیا تھا تو بھی اسم ذات میں 2 نور تھے، ایک الف سے اللہ کا اور میم سے محمد کا۔ یہی تو تمہارے قرآن کا پہلا حرف ہے، الف لام میم، الف سے اللہ، لام سے لا الہ الا اللہ، میم سے محمد رسول اللہ۔ تو پھر وہ کیا ہوا کہ پھر وہ اسم ذات کا نور اور میم محمد کا نور دونوں چلے۔ اب یہاں پر ڈیسائیڈ اللہ اور محمد نے کرنا ہے کہ اللہ کا نور ڈومیننٹ رہے یا میم محمد کا نور ڈومیننٹ رہے۔ تو جو نور ڈومیننٹ رہتا ہے وہ نور جو ریڈ جرمز ہیں اس کے اندر گھس جاتا ہے، اور جو ڈومیننٹ نہیں رہتا نور وہ خون کے بہاؤ میں رہتا ہے، اندر سیلز میں نہیں جاتا۔ پھر جو سیلز میں چلا جاتا ہے، فرض کیا کہ سیلز، خون کے سیل میں جانے والا نور تھا میم کا، تو وہ جو جرمز ہیں وہ پھر یا محمد کریں گے، اور تمہارے لطائف جو ہے یا اللہ کریں گے، اور خون تمہارا یا محمد کرے گا۔ کیوں؟ ضرورت ہے نا، یہی اصل درود شریف ہے، اسی سے اسم ذات کا جلال ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ایک تو درود شریف باہر کا ہے نا، وہ ایک آدمی آیا حضور پاک کے پاس جب درود شریف نازل ہوئی۔ درود شریف کا مطلب یہ صلاۃ والسلام کا آیا نا، کہ میں بھی پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، ہے نا قرآن میں بھی پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو۔ تو یہ بات جب آئی تو ایک صحابی آیا بھاگا کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے اپنے اوقات میں سے 4 وقت مقرر کیے ہیں، 4 حصے، ایک میں آپ پر درود السلام پڑھوں گا، 3 میں اللہ کی عبادت کروں گا۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، کم ہے، میرا ذکر کم کر رہے ہو، بڑھا دو۔ اس نے کہا کہ 2 حصے آپ کی درود السلام، 2 حصے اللہ کی عبادت۔ تو آپ نے فرمایا کم ہے۔ تو اس نے کہا کہ 4 حصوں میں سے 3 حصے آپ کا ذکر، 1 حصے اللہ کی عبادت۔ آپ نے فرمایا کم ہے۔ اس نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ اب میں نے
صرف آپ کا ذکر کرنا ہے۔ تو حضور پاک نے آگے کیا کہا کہ تو اب بھی نہیں سمجھا، کیونکہ اگر یہ بات ہو جاتی تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حضور نے کہہ دیا کہ اللہ کو چھوڑ دے، نمازیں چھوڑ دے، حج زکوٰۃ چھوڑ دے، صرف میرا نام لے، اس کا تو یہ مطلب ہو جاتا نا۔ جب اس نے یہ کہا کہ اب میں سمجھ گیا، میں چاروں جو حصے اپنے ہیں اس میں آپ کا ہی ذکر کروں گا، آپ نے فرمایا تو ابھی بھی نہیں سمجھا، تو پھر وہ پریشان ہو گیا کہ اب میں کیسے سمجھوں؟ تو پھر آپ نے فرمایا جا تو علی کے پاس چلا جا۔ پھر جب وہ حضرت علی کے پاس گیا تو حضرت علی نے اس کو کہا کہ ہر وقت یا محمد کرنا ہے تجھے، لیکن ایسے کرنا ہے کہ خود ہی ہوتا رہے نا۔ وہ تمہارا جو قلب ہے وہ ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہے گا، اور جو خون کے اندر جو سرخ خلیے ہیں، ریڈ جیمز، ان کے اندر اگر یا محمد چلا گیا بس تو اب دائمی درود میں ہے، ہر وقت درود میں ہے۔ پھر جس کے سرخ خلیوں میں وہ چلا جاتا ہے نا، اس کو دیکھ کے اگر کہا کہ یہ محمد آ گئے ہیں تو بالکل سچ کہا، مرتبہ کوئی ملے نہ ملے، جس کے سرخ خلیوں میں یا محمد کا نور چلا گیا وہ فنا فی رسول کے درجے پر فائز ہے۔ اب وہ سرخ خلیوں کے اندر یا محمد کا نور ہوگا اور خون کے بہاؤ میں اس میں ذات اللہ کا نور ہوگا، گاڑی آرام سے چلتی رہے گی۔ رہ گئی بات درود السلام، وہ یہ زبان کے درود السلام سے کیا ہوتا ہے؟ ایک ولی نے سوال کیا اللہ سے کہ تم نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ میں اور میرے ملائکہ دونوں حضور پر درود پڑھتے ہیں، تو ایک کام تو ایسا ہو گیا جس میں تیرا کوئی شریک ہے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، میرا کوئی شریک نہیں۔ اللہ نہیں ہے کہا۔ تو اس نے کہا کہ پھر ہم کیسے سمجھیں اس بات کو جو تو نے کہا کہ میں اور میرے ملائکہ درود السلام بھیجتے ہیں؟ اس نے کہا کہ گوھر شاہی کا ایک بندہ ہے، اس سے جا کے پوچھ، اس سے جا کے پوچھ۔ تو وہ پوچھنے کے لیے آیا تو اس کو ہم نے جواب دیا کہ اللہ کا درود السلام پڑھنا اور ہے، ملائکہ کا درود السلام پڑھنا اور ہے۔ میں اپنے اس کمرے میں سو رہا ہوں، تم اپنے اس کمرے میں سو رہے ہو۔ صبح اگر کسی کو ہم نے بتانا ہوا تو کیا بتائیں گے؟ ہاں جی میں بھی سویا اور امجد بھی سویا۔ اس سے یہ تو ثابت نہیں ہو رہا کہ ہم اکٹھے سوئے۔ تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ بھی اور اس کے ملائکہ بھی درود السلام پڑھ، اس میں شراکت کہاں ہوئی؟ اللہ اپنے طریقے سے پڑھ رہا ہے، ملائکہ اپنے طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کا درود السلام پڑھنا کیا ہے؟ اللہ کا درود السلام پڑھنا یہ ہے کہ اللہ کے جسم میں ہمارے خون جیسا سفید رنگ کا مادہ ہے، جس نور سے اللہ نے محمد کو بنایا نا، وہ اندر اللہ کے نور سے ہی نکلا تھا نا، وہ نور یا محمد کرتے ہوئے اللہ کے جسم میں پھرتا ہے۔ وہ نور یا محمد کرتا ہوا اللہ کے پورے وجود میں پھرتا ہے۔ جب اس کے پورے وجود میں پھرتا ہے تو اس نے کہا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند، کتنا بلند کیا کہ میرے اندر بھی گونج رہا ہے۔ پھر ایک مقام پہ ایک حدیث میں یہ بھی آیا، جبریل علیہ السلام نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، آج تو اتنی خوشی کا موقع ہے آپ کے لیے کہ آپ کے جتنے سچے ماننے والے ہیں سب کو رقص کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا وہ کیا؟ ہاں حضور کو تو پتا تھا، جبریل تو بیچارہ جبریل ہے، جبریل کو بھی خوش کرنا ہے۔ اچھا بھائی جبریل بتاؤ کیا ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ کیا میرا محبوب اب بھی راضی نہیں ہوگا کہ میں نے اس کے نام کے ذکر کو اپنے نام کے ذکر کے ساتھ ملا دیا ہے، مشروط کر دیا ہے۔ جو میرے محبوب کا ذکر نہیں کرے گا تو میں اپنا ذکر بھی قبول نہیں کروں گا اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے مصطفیٰ کا ذکر نہیں کرے گا تو اس کے ذکر اللہ کو بھی میں رد کر دوں گا۔ وہ کیسے ہوا یہ کہ اس کے وجود کے اندر وہ جو نور ہے جس سے اس میں محمد، ذات محمد بنی ہے، وہ نور بھی اچھل رہا ہے، اس کا اپنا نور بھی اچھل رہا ہے، تو اس کے وجود میں اللہ اور محمد کے نقارے ایک ساتھ بج رہے ہیں، تو زمین کے اوپر بھی ایک ساتھ بجیں گے تو مومن ہوگا نا۔ ادھر بھی ساتھ ساتھ ہے، ادھر بھی ساتھ ساتھ ہے۔ یہ زبان سے ذکر کرنے کا نہیں ہے کہ زبان سے کریں، اصل درود السلام وہ ہے جس میں نہ تیری زبان نہ تیری آنکھ کچھ بھی نہ ہو، وہ نور ان کی طرف سے جو آیا ہے وہ خود اپنا نام لے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، سرکار گاڑی میں بیٹھے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر، تو مجھے کچھ کہا کہ تم فلاں چیز لے کے آؤ، سرکار گاڑی میں بیٹھے ہوئے، تو جب میں واپس آیا دروازہ کھول کے میں بیٹھ بھی گیا گاڑی میں،
تو سرکار یوں کر کے جو ہے آنکھ بند کر کے بیٹھے، اور کیا کر رہے تھے؟ اچھا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کر رہے تھے، ہو رہا تھا۔ پہلے تو میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا ہے، میری پریشانی کو بھانپ لیا اور پھر مجھے بتایا، مجھے سمجھایا کر کیا رہے، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں یوں اور کہہ رہے ہیں یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر، یا گوہر کا ذکر۔ میرے کانوں کو یقین نہیں ہے، میں سرکار کو یا گوہر کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت، سرکار تو خود ہی یا گوہر۔ تو میں تھوڑا سا ہونقوں کی طرح میری آنکھیں اور کان جو ہے کھڑے ہوئے کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ پھر سرکار نے مجھے یہ بات سمجھائی، ہم نہیں کر رہے، وہ جو اندر نور ہے نا وہ کر رہا ہے۔ میں نے کہا سرکار وہ کون سا نور ہے؟ فرمایا وہ نور ہے جس سے ہم نے اپنے چاہنے والوں کو بنایا ہے۔ تو جب ہمارے اندر وہ نور یا گوہر کرتا ہے تو جو نور ہمارا لوگوں کے اندر گیا ہے وہاں خود بخود وہ بھی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا کچھ لوگوں کو کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ اس میں ذات کا نور سرخ خلیوں میں چلا گیا، ڈومیننٹ ہو گیا، اور اس میں محمد کا نور جو ہے وہ خون کے اندر بہاؤ میں شامل ہو گیا، کچھ میں یہ ہو گیا۔ پھر جب یہ ہو جاتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہے امت رسول، جس میں سرخ خلیوں میں اس میں ذات کا نور جائے اور خون کے بہاؤ میں اس میں محمد کا نور جائے۔ اس کی وجہ سے اس میں محمد کے نور کی وجہ سے جو خون میں مکس ہو گیا، وہ نور پھر اس بندے کو جو ہے نا شریعت مصطفیٰ پر قائم رکھتا ہے، باطنی شریعت پر قائم رکھتا ہے، سنت رسول پر قائم رکھتا ہے۔ وہ نور جو اندر خون میں مکس ہو گیا وہ شریعت کے خلاف نہیں جا سکتا، اس کے قدم ہی نہیں اٹھیں گے غیر شرع، وہ نور پکڑ لے گا نا کدھر جا رہا ہے۔ سنا ہے ایک واقعہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے لال شہباز قلندر کے پاس آیا، کہنے لگا کہ بھئی مجھے جو ہے اللہ کا دیدار کر۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو آج کوئی نماز نہیں پڑھنا۔ اس نے پوچھا سنتیں ہیں؟ کہا سنتیں بھی نہیں، نوافل بھی نہیں، فرائض بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بس۔ اب وہ چلا گیا، تھا وہ سید زادہ، تو اس نے کیا کیا، بڑی اس نے کوشش کی کہ نہ پڑھے، لیکن آخر میں اس کو خیال آیا کہ یار فرض تو پڑھ ہی لو، باقی سنتیں بھی خیر ہے، فرض تو پڑھ ہی لو۔ تو فرض اس نے پڑھ لیے اور خواب میں حضور پاک تشریف لے آئے۔ حضور پاک تشریف لے آئے اور کہنے لگے کہ تو ہماری اولاد میں سے ہے، تو سادات میں سے ہے، تو بھی اگر ہماری سنت کا شکاری بنے گا، ہماری سنت چھوڑے گا تو پھر امت کا کیا حال ہوگا؟ تو بڑا پریشان ہوں، اللہ کا شکر ہے میں نے فرائض پڑھ لیے تھے، دیکھو حضور میں نے سنتیں چھوڑی تو حضور ناراض ہو گئے۔ اب وہ گیا قلندر کے پاس، کہنے لگا حضور آپ نے کہا کہ نماز ہی نہ پڑھو، تو اچھا ہوا میں نے فرائض پڑھ لیے، سنتیں چھوڑ دی۔ تو حضور خواب میں آ کے ڈانٹنے لگے کہ تو نے سنتیں کیوں چھوڑی؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلے بھی تو نے کبھی چھوڑی تھی سنتیں یا نہیں؟ کہتا ہاں چھوٹی تو ہیں۔ اس وقت آئے حضور پاک پوچھنے تجھے؟ نہیں نا۔ تو کہا بے وقوف، اگر تو فرض بھی چھوڑ دیتا تو اللہ پوچھنے آتا کہ تو نے فرض کیوں نہیں پڑھے۔ تو یہ فقیروں کی چالیں الٹی ہوتی ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، ہو کچھ اور جاتا ہے، کہتے کچھ ہیں۔ تو اصل امتی وہ ہوتا ہے کہ جس کے خون کے جو سیل ہیں اس میں اللہ کا نور چلا جائے اور بہاؤ میں اس میں محمد کا نور رہے۔ یہ بات آپ لوگوں کے لیے شاید نہیں ہوگی۔ اچھا، خون کو دیکھ کے خون جوش مارتا ہے نا، خون کے رشتے بڑے نازک ہوتے ہیں نا، ایک دوسرے کو کتنا ستائیں پھر بھی مصیبت میں دیکھا نہیں جاتا نا، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، خون کو دیکھ کے خون جوش مارتا۔ اب اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے ایک شخص بھی مومن نہیں بن سکتا، کب تک؟ حتی اکون احب الیہ، جب تک میں محمد اس کو سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کی ماں اور باپ اور سارے انسانوں سے زیادہ۔ اب ماں باپ سے تو خون کا رشتہ ہوتا ہے،
ماں باپ سے زیادہ محبت حضور سے کیسے ہوگی جب خون سے زیادہ طاقتور رشتہ محمد سے بنے گا؟ یہ باتیں کرنے کی نہیں ہیں، یہ باتیں اعمال میں نہیں ہیں۔ خون کا رشتہ پکارے گا، ماں باپ سے زیادہ محبت کر ہی نہیں سکتا تو کسی سے، لیکن جب خون کے رشتے سے زیادہ طاقتور رشتہ تیرے اندر آ جائے گا جو کہ نور کا رشتہ ہے، تو بس پھر وہی یاد آئے گا، پھر ماں باپ کو تو بھول جائے گا، پھر مصطفیٰ آ جائیں گے۔ تو یہ حدیث انہی لوگوں کے لیے کارآمد ہے کہ جن کے خون کے بہاؤ میں اس میں محمد کا نور مل گیا اور خون کا رشتہ نیچے چلا گیا، نور کا رشتہ اوپر آ گیا۔ جب تک اس میں محمد کا نور تیرے خون میں نہیں جائے گا تو جتنی مرضی کوشش کرتا رہے کہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ ان سے پیار کرے، کبھی بھی نہیں ہوگا، نہ ہوگا، نہ تو مومن بنے گا۔ تو ذات کی تعلیم کب اسٹارٹ ہوگی؟ ذات کی تعلیم تب اسٹارٹ ہوگی جب اس میں اللہ تیرے اندر جائے گا، اس کا جو آخری لیٹر ہے را، اس کے نور کے ساتھ چپک کے اس میں ذات کا نور نسوں میں جائے گا، پھر اس کے بعد را کا نور تیرے خون کے سیلز میں گھس جائے گا اور اللہ خون میں تیرتا رہے گا، یہاں سے موڑ آئے گا تیرا، اب تو ذات ریاض امام مہدی کی طرف جا رہا ہے۔ اور اگر اس میں ذات کا نور تیرے خون کے سیل میں چلا گیا اور را ریاض دوڑتا رہا تو پھر تو پیروکار مہدی بن جائے گا، وہ ذات کا علم نہیں ہے، پھر تو پیروکار مہدی ہو جائے گا، دیدار الہی کی طرف جائے گا، اور خون کے سرخ خلیوں میں اگر را کا نور چلا گیا پھر تو ذات کی طرف چلا جائے گا۔ سمپل سی بات ہے، وہ الگ سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اللہ کرتے ہیں، وہ کرتے کرتے اچانک یا غور شروع ہو جاتا ہے۔ وہ یا غور کیسے شروع ہو رہا ہے؟ اندر ہے نا راہ، تبھی شروع ہو رہا ہے نا، اندر گیا ہے نا تبھی تو شروع ہو رہا ہے نا۔ اب اس میں ذات غوث پاک کو عطا ہوا، صحیح ہے جی، کتنے بڑے بڑے ہستی گزرے ہیں، سلسلہ نقشبندیہ میں، چشتیہ میں، سہروردیہ میں، رفاعی سلسلے میں، بڑے بڑے سلسلے ہیں، کامل ذات گزرے ہیں۔ نظام الدین اولیاء کامل ذات نہیں تھے؟ کامل۔ بابا فرید، خواجہ غریب النواز، اس کے باوجود بھی جب غوث اعظم نے کہا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، تو اس وقت خواجہ غریب النواز گیلان کی پہاڑیوں کے اندر عبادت اور ریاضت میں مصروف تھے۔ باطنی کشف کے دوران غوث اعظم کا یہ جب انہوں نے اعلان سنا تو انہوں نے کیا کہا خواجہ غریب نواز نے کہ ولیوں کے کاندھوں پر آپ کا قدم ہے، لیکن اے غوث اعظم میں اپنی آنکھوں کی پلکوں پر آپ کا قدم رکھتا ہوں۔ کتنی بڑی ذات ہے نا؟ لیکن اس میں ذات کا وسیلہ کیا تھا ان کے لیے بھی؟ غوث اعظم کا نام۔ نظام الدین اولیاء چشتیہ خاندان ہے، قادری نہیں ہے، لیکن غوث اعظم کے بغیر دال نہیں گلے گی۔ اور جب قصیدہ غوثیہ میں غوث اعظم نے یہ فرمایا کہ میرے اسم میں اسم اعظم کی تاثیر ہے، اس کا کیا مطلب تھا؟ جب غوث اعظم نے قصیدہ غوثیہ میں یہ فرمایا کہ میرے نام سے دل زندہ ہوتے ہیں، اس کا کیا مطلب تھا؟ یہی مطلب تھا جو میں نے آج کھولا آپ کے سامنے۔ اس میں ذات غوث اعظم کا تھا، بھلے وہ خواجہ غریب نواز کو ملا، پاک پتن والے بابا فرید کو ملا، دلی والے نظام الدین کو ملا، یا شور کوٹ والے سلطان باہو کو ملا۔ سلطان الفقراء ہو کر کہہ رہے ہیں بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگساں کرساں میرا میرا ہوں۔ کیوں؟ اسی لیے کہا نا کہ اس میں ذات کا وسیلہ غوث اعظم کا چل رہا ہے۔ اگر وہ وسیلہ نہیں مانا تو نہ ذکر قلب اور نہ ہی فقر، نہ ہی ولایت غوث اعظم کے بغیر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ اس میں ذات ان کا ہے۔ اسی طرح سنو، یہ دور گوہر شاہی ہے، کسی ہستی کی بارگاہ میں گستاخی نہیں ہے۔ قانون خدا سنو، یہ اس میں ذات جو گوہر شاہی عطا فرما رہے ہیں، اس میں ذات کے آخر میں راہ ہے، یہ گوہر شاہی کی ملکیت ہے۔ ساری ہستیوں کو مان لو، اور اگر گوہر کو نہ مانو تو صاحب ایمان نہیں ہو سکے۔ بھلے کتنا ہی درود و سلام پڑھ لو، غوث پاک کی منقطع پڑھ لو، جو مرضی آئے کر لو، اچھی چیز ہے، وہ ہستیاں ہیں، لیکن یہ اس میں ذات گوہر شاہی کا ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اس کو ماننا پڑے گا، اگر اس کو نہیں مانیں گے تو نجات نہیں ہوگی، بھلے کسی کے بھی ماننے والے ہو۔ اس نقطے کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ اس وقت جو اس میں ذات اللہ ہے
ایک تو آپ نے کاغذ پہ لکھا ہوا ہے نا، وہ تو اس میں تو فیض نہیں ہے، تو پھر اسم ذات کدھر؟ جس کو عطا ہو گیا۔ اب جیسے الف لام را، یہ سرکار نے ہم کو عطا کیا۔ اب آپ کسی کا بھی نام لیتے رہے، آپ غوث پاک کا نام لے لیں، خواجہ غریب نواز کا نام لے لیں، لیکن وہاں تو الف لام را ہے نہیں، وہیں سے ملے گا نا جس کو دیا گیا ہے، وہیں سے ملے گا نا جس کو دیا گیا ہے۔ اس میں کوئی عظمت کی بات نہیں ہے، ڈیوٹی ہے نا یہ، تو اس میں کوئی عظمت کی بات تو نہیں۔ تو جو سرکار گوہر شاہی کو اسم ذات اللہ نے دیا ہے، اس کے آخر میں را ہے، اور را کے ساتھ مل کے اسم ذات اندر جائے گا۔ اب اندر جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دو صورتیں، یا تو خون کے خلیوں میں اسم ذات اللہ کا نور چلا جائے، اگر اللہ کا نور سیلز میں چلا گیا تو مستقل ٹھکانہ اس کا ہو گیا، اور پھر جو دوسرا اسم کا نور ہے وہ خون کی روانی کے لیے، جیسے دریا ہوتا ہے نا، اس کے اندر کرنٹ ہوتا ہے، رواں ہوتا ہے، بہاؤ ہوتا ہے اس میں نا، اسی طرح خون کے اندر نور کے بہاؤ کے لیے ایک نور خون میں مکس ہوتا ہے، وہ اس کو بہا کے لے جاتا ہے، اس کا یہ کام ہے۔ جس طرح سمندروں کی لہریں ہیں، یہ خود نہیں بنتی ہیں، ان کو بنانے کے لیے موکلات کی ڈیوٹی ہے، اس طرح یہ خون کے اندر جو نور کا بہاؤ ہے یہ خود نہیں بہتا ہے، اس کو بہانے کے لیے نور ہوتا ہے، یا تو آخری لفظ کا نور ہو یا پہلے لفظ کا نور ہو، دونوں میں سے کوئی اور ہو، پھر وہ اس خون کو بہاتا رہتا ہے۔ مجھے پریشانی یہ ہے کہ یہ جو تعلیم ہے، جیسے کتابیں ہوتی ہیں نا، آپ نے کوئی کتاب خریدی جا کے، تو وہ کتاب ایک ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کے لیے، ایک ہوتی ہے ٹیچر کے لیے۔ اسٹوڈنٹ والی کتاب میں وہی تعلیم ہوتی ہے، لیکن جو ٹیچر والی کتاب ہے اس کے اندر وہی تعلیم کو سکھایا کیسے جائے گا یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو یہ میں نے آپ کے سامنے بات کری ہے نا، یہ اسم ذات کی معرفت ہے، یہ فخر کی معرفت ہے، یہ ولایت کبریٰ کی معرفت کی بات ہے کہ اندر ہوگا کیا۔ اب یہ کہانی تو بعد میں ہوگی نا کہ خون کے سیلز میں کون سا نور جائے، خون میں کون سا نور رہے، یہ بعد کی کہانی۔ پہلے تو خون کو صاف کرنا پڑے گا وہ جو حرام کھا کے بیٹھے ہو، پہلے تو خون کو صاف کرنا پڑے گا نا۔ وہ خون کو صاف کرنے کے لیے پھر رگڑا لگایا جاتا ہے، رگڑا لگایا جاتا ہے، ملامت دی جاتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس میں تجھے ثابت قدم رہنا، کہ جو ثابت قدم رہے گا تو پھر تیرے خون پاک ہونا شروع ہو جائے گا، نار وہاں سے نکلنا شروع ہو جائے گی، یا تو عبادتوں میں لگ جا، مشقتوں میں لگ جا۔ اس کے لیے ریاضت اور سخاوت، یہ دو چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ ریاضت کیا ہے؟ محنت۔ سخاوت کو تو پتہ ہی ہے آپ۔ تو اب نہ ریاضت کا دور، نہ اب سخاوت کا دور، اب دور مہدی میں کیا ہے؟ صرف اس مشن کا کام کرو، باقی جو بھی ریکوائرمنٹ تھی سرکار اس کو ہٹا کے یہ مشن کی ایک چیز لکھ دیں گے کہ اس نے مشن میں پیسہ خرچ کیا، یہ سخاوت میں ڈال دو، یہ مشن کرنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر گیا، اس کو ریاضت میں ڈال دو، ادھر سے اٹھ کے ادھر مشن کرنے گیا، یہ ریاضت میں ڈال دو، اپنے پیسے سے ٹکٹ خرید کے مشن کرنے گیا، یہ سخاوت میں ڈال دو۔ اتنی بڑی کرم نوازی کی بات ہے۔ TV, the place to connect with God.